شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور خاصی لمبی روایت ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آغاز سے پہلے ایک خطبہ دیا اور اس میں یہ کہا کہ یہ بہت ہی رحمت کا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بات بھی فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے. یہ جو دو کلمات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، اگر ان پہ ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دو کلمات میں پوری ایک دنیا آپ نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے. جو چیز بڑی ظاہری ہے اور ہر نگاہ دیکھ سکتی ہے وہ یہ کہ جو پیمانہ صبر کا رمضان کے دوران ہوتا ہے وہ شاید کبھی اور نہیں ہو سکتا. انسان کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایک بچہ ہے بمشکل 8-9 سال کا، اور وہ روزہ رکھتا ہے اور سخت دھوپ اور گرمی اور تپش ہے، چہرہ اس کا لال ہو رہا ہے، جسم گرم ہو رہا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے کہیں تم تو ابھی بچے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو پانی پی لو اور 2 روزے کر لو ایک دن کے اندر. لیکن بچہ کہتا ہے نہیں، میں تو روزہ پورا کروں گا. آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن وہ کس طرح قوت کا مظاہرہ کرتا ہے. گویا یہاں پر صبر بے بسی نہیں ہے بلکہ قوت ہے. یہاں پہ صبر ایک اثاثہ ہے، لاچاری نہیں ہے. وہ بآسانی چھپ کر پانی پی سکتا تھا، اور آپ کے کہنے پر جب آپ بے چین دیکھ کے اپنے بچے کو کہ وہ پیاس سے بدحال ہو رہا ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور اس کو ضرورت ہے پانی کی، اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس وجہ سے پانی پلا دیں اس کو تاکہ وہ سکون ہو جائے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں روزے سے ہوں. یہ قوت کہاں سے آئی؟ کیا اس نے کوئی درس نظامی کیا ہے؟ اس نے کوئی ریفریش کورس کیا ہے 3 مہینے کا اسلام کے اوپر؟ نہیں. یہ صرف وہ ایمان ہے جو اس کو اس دودھ کے ساتھ جو اس نے اپنی ماں سے پیا ہے، اس غذا کے ساتھ جو اس نے اپنے باپ کی کمائی سے کھائی ہے، ان الفاظ کے ساتھ جو وہ اپنے گھر میں سنتا ہے، اس کے اندر ایک ری انفورسمنٹ ہوتا ہے، ایک تقویت پیدا ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اپنے باپ کی طرح سے، ماں کی طرح سے، بہن کی طرح سے، بھائی کی طرح سے، جو مجھ سے سب بڑے ہیں، ان کی طرح سے اگر میں اس دن پورے صبر سے مقابلہ کرتا ہوں پیاس کا، بھوک کا، تو میں بہت بڑے ثواب کا مستحق بن جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا، صبر کے اصول کا ایک وہ پہلو ہے جو صبر اس کو دیتا ہے. پھر دیکھیے کہ ایک شخص بازار میں کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس سے ایک گاڑی گزرتی ہے اور اچانک اس کے کپڑوں پہ رنگین چھینٹیں پڑ جاتی ہیں گرد کیچڑ کی. وہ ایک دم غصے مڑ کے دیکھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ خوب چیخے چلائے، بھلا بھلا کہے، لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، کہ روزہ خراب کر لوں اپنا چیخ کر، غصہ کر کے. وہ کہتا ہے چلیے، اس نے دیکھا نہیں ہوگا میں کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، میں نے بھی اس کو معاف کیا. یہ جو وہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کیا، اللہ اس کو معاف کرے، یہ وہی بات ہے حدیث میں کہی گئی ہے کہ یہ عفو کا مہینہ ہے. یہ چیز اس ماحول کے ساتھ آتی ہے، اس میں کسی وعظ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی اپنی برکت ہے کہ وہ ایک شخص کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہ مہینہ تو مغفرت کا مہینہ ہے. اگر تم اپنے رب سے مغفرت مانگ رہے ہو اور اوروں کو معاف نہیں کر رہے ہو تو کس طرح کے انسان ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تم پر رحم کرے، اوروں پر رحم نہ کرو، تم کس طرح کے انسان ہو؟ گویا روز مرہ کے واقعات اس دوران میں لاکھوں ایسے پیش آتے ہیں جن پہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ مہینہ فی الواقع تربیت نفس، تبدیلی فکر، تبدیلی کردار، اور خاص طور پر صبر کے پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے.
صبر کا جو وسیع تر مفہوم قرآن کریم میں ملتا ہے وہ محض اپنے آپ کو روکنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چیز کو مستقل مزاجی کے ساتھ، قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ انفال میں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم میں سے 20 صابرون ہوں گے تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے۔ حوالہ جہاد کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی زندگی تو ہے ہی جہاد۔ مسلمان اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے تو جہاد ہے، اگر وہ چاہ رہا ہے کہ ایک ایسی گفتگو کرے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ بڑے اچھے انداز میں بات پیش کرے، یہ بھی جہاد ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے سامنے روپیہ دولت کا ایک ڈھیر ہے جو اس کو مل سکتا ہے بآسانی، لیکن وہ اس کو نہیں لیتا کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کون روکنے والا ہے اس کو ان چیزوں سے؟ یہ وہی قوت ہے صبر کی، استقامت کی، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو یہ مہینہ پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ جب یہ فرمایا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے، تو اس سے بڑھ کے سچ کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ نے فرمایا ہے۔ اور لازمی طور پہ جو بھی اس مہینے کے اندر صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، وہ سیاسی حالات ہوں، وہ معاشی حالات ہوں، وہ معاشرتی حالات ہوں، وہ گھر کے اندر اچانک ایک فتنہ پیدا ہونا ہو، وہ ملک میں کوئی فتنہ کھڑا ہونا ہو، وہ معیشت کا فتنہ ہو، ان سب کے اندر جب وہ اخلاقی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایک کام کو اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ گویا کہ اس مہینے کی صحیح روح کو، اس مہینے کے پیغام کو سمجھ رہا ہے، نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ اس کو عمل میں لا رہا ہے، کیونکہ یہ مہینہ عمل کا مہینہ ہے، یہ فلسفیوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ عمل کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھلائیوں میں اضافہ کر دیا جائے، اعمال وہ ہوں جو سب کے سب صالح ہوں، اچھائیاں ہوں، اس کے اندر ایک سے ایک بڑھ کے اچھی چیز پائی جائے۔ تو صبر کا مہینہ ہونے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آدمی رکا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ ان چیزوں کو کیا جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرتی ہیں، اور ان کے اندر کوئی رو روایت نہ کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں اسلام یہ چاہتا ہے کہ استقامت سے کام کیا جائے، وہاں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے کسی قسم کی انتہا نہ ہو، بلکہ ہر کام کے اندر اعتدال ہو، توازن ہو، بیلنس ہو۔ قرآن کریم نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ امت وسط ہیں، اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ قسط کو، آپ توازن کو اختیار کریں، اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ چیزوں کی انتہا پہ نہ جائیں، بلکہ بہترین چیز وہ ہے جو ہر چیز کا وسط ہے، کیونکہ امت وسط ہیں آپ۔ رمضان یہ کوشش کرتا ہے کہ ان انتہاؤں سے نکالا جائے۔ انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں روحانیت پیدا ہو جائے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر روحانیت کے نئے نئے طریقے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کسی پہاڑی چشمے کے اندر جس کا پانی بالکل برف کی طرح کا ہو، اس پانی میں کھڑے ہوں اور 10 گھنٹے کھڑے رہیں، اور جسم آپ کا شل ہونے لگے لیکن اس کے باوجود آپ کھڑے ہوں اور فلاں فلاں کلمات ادا کریں، روحانیت مل جائے گی۔ کوئی کہتا ہے نہیں، ایک لکڑی کے تختے کے اوپر کیلیں ٹھوکیے پاس پاس، اور کیلوں پر لیٹ کر کے اپنے جسم کو تکلیف پہنچائیے، روحانیت مل جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ لباس کم سے کم پہن کر کے اور دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، شرابور ہوں پسینے سے، روحانیت مل جائے گی۔ یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، حقائق ہیں۔ یہ وہ مذاہب ہیں جن کے ماننے والے یہ کرتے ہیں، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر روزے کے اندر ہیں اور آپ سفر میں ہیں اور آپ ایسی حالت کے اندر ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس میں شدت پیدا ہو رہی ہے، تو آپ اس روزے کو بھی افطار کر سکتے ہیں
جو فریضہ ہے۔ یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی فقی کی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ اس دین کے لانے والے علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اور درمیان میں ایک جگہ قیام فرماتے ہیں، اور اس وقت آپ یہ بات کہتے ہیں کہ پانی لایا جائے۔ پانی لایا جاتا ہے، آپ اس برتن کو جس میں پانی تھا اٹھا کر کے اوپر سب کو دکھاتے ہیں، پھر آپ اس سے پانی نوش فرماتے ہیں، اور سب صحابہ اس موقع پہ اپنے روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے اس خیال سے روزہ توڑیں گے تو گناہ ہوگا یہ کام نہیں کیا۔ آپ ان کے بارے میں بہت سخت وعید کا اعلان فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود اس شدت کی حالت کے اندر امت کے لیے جو آسانی پیدا فرمائی، جو دین کا مدعا ہے، ان لوگوں اس کو نہیں سمجھا۔ گویا رمضان کا دوران یہ وہ دورانیہ ہے جس میں رب کریم یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ توازن پیدا کیا جائے، انتہاؤں سے بچا جائے، اعتدال ہو، صبر کا مظاہرہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اپنے اندر پیدا کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا مقصد ایک متوازن زندگی ہے، کیونکہ اسلام نام ہی توازن کا ہے، یہ امت کی پہچان ہی توازن ہے، اور رمضان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں، ہمارے تمام زندگی کے کاموں کے اندر وہ توازن پیدا ہو جس کے اندر سیرت پاک کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کو اس کی برکات کے ساتھ اختیار کریں، اور اس مہینے کی تکمیل پر ہم سیرت سے بہت قریب ہو چکے ہوں۔